الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے بے خوف مت ہو جاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہمارا کیا کر لے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے اپنی قدرت اس دنیا میں جگہ جگہ ظاہر کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خاص طور پر یہ بات کی کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو۔ کیا کام کر لوں کہ اللہ تک پہنچ جاؤں؟ کیا اعمال کر لوں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ سے تعلق ہو جائے، اللہ سے مضبوط ہمارا ربط ہو جائے؟ ایسا میں کیا کروں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو کہ میں کس راستے سے چلوں گا تو اللہ تک پہنچ جاؤں گا، کامیابی میری منزل ہو جائے گی اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب اللہ تک پہنچنے کے راستے بہت سارے ہیں، بلکہ یوں فرمایا کہ طرق من اللہ تعالی من عباد انفس الخلائق، اللہ تعالی تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنی مخلوق کی سانسیں ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایک مخصوص راستہ اللہ تعالی نے نہیں رکھا۔ ہر اعتبار سے بندہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہے گا تو وہ پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جس فیلڈ میں، جس میدان میں دنیا میں ہے، اس میدان میں اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے
اس میدان میں بھی اگر اللہ کو تلاش کرے گا تو اللہ تعالی تک اس کا راستہ جائے گا اور اللہ اسے مل جائیں گے۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ تجارت کے ذریعے سے اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اللہ تعالی تک پہنچنے کا راستہ اس کے پاس موجود ہے۔ کوئی بندہ ملازمت کے ذریعے سے، جاب کے ذریعے سے، نوکری کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے لیے بھی راستہ آسان بنا رکھا ہے۔ کوئی شخص اپنے دنیا میں کاشتکاری اور کھیتی کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے، وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ الغرض دنیا کی کسی میدان میں ہو بندہ، کاروبار کر رہا ہو، نوکری ملازمت جاب کے اندر موجود ہو، کاشتکاری اور کھیتی کا کام کر رہا ہو، کسی بھی لائن میں ہو، لیکن اگر وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو ضرور وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک بات ایسی بیان فرمائی کہ مطلب اللہ کا راستہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا، اس میں جو سب سے سہل راستہ اس آیت کے ضمن میں بات بتائی گئی کہ اللہ تک پہنچنے کا ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے آسان راستہ وہ یہ ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ بندہ ہر موقع پر اللہ سے مانگنے کی اس کے اندر عادت پڑ جائے، ہمیشہ حاجت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، مانگ جس چیز کو رہا ہے وہ مہنگی ہو یا سستی ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، چیز کیسی بھی ہو، لیکن اس کے اندر اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے، اللہ سے وہ مانگے۔ انسان کو ضروریات ہر چیز کی ہے اور زندگی میں ساری ضروریات کا محتاج تو انسان ہی ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے اسے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بات سمجھائی گئی کہ ایمان والوں کے اندر اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے، عادت بن جائے ہماری کہ کوئی بھی چیز ہمیں مانگنا ہے تو اللہ سے ہم مانگ لینا۔ یہ نہ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے کیا مانگے، حقیر سی چیز ہے کیا مانگے اللہ سے، یہ تو ایسی ہی پوری ہو جائیں گی۔ نہیں، چھوٹی ہو یا بڑی چیز ہو، اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے۔ اور یہ اولیاء کرام، بزرگان دین، اہل اللہ نے اس امت کو یہ سمجھایا کہ اللہ سے مانگنا آ جائے۔ آپ غور تو کرو کیا بات تھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی جوتی کا ایک تسمہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے پیروں میں جو جوتیاں ہیں، جو چپلیں آپ نے پہن رکھی ہیں، اس میں جو انگوٹھے کا ایک تسمہ جس کو بولتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا اور وہ مجھے عطا فرما۔ یہ اس امت کو بتلایا ہے، ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، ہر چیز اللہ سے مانگو، چھوٹی چیز بھی مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی مانگو۔ قدرت اللہ کے پاس ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے،
خزانے اللہ کے پاس ہیں، دینے والا وہی ہے، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ یہ مانگنے کی جب عادت پڑ جائے گی تو فرمایا بزرگان دین اولیاء کرام نے کہ اس کی وجہ سے اللہ سے تمہارا ربط مضبوط ہو جائے گا۔ بھائی یہ بندہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے تو بھی مانگتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے تو بھی مانگتا ہے، چلتے رہتا ہے پھر بھی دماغ میں اس کی یہ حاجت رہتی ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما۔ چاہے وہ زبان سے ادا کرے، چاہے وہ دل ہی دل میں اللہ سے مانگتا رہے، لیکن مانگنے کی عادت پڑ جائے بندے کے اندر۔ آج یہ عادت نہیں ہے معاف کرنا، ہم کیا سوچتے ہیں یہ چیز تو مل جائے گی، یہ تو میرے پاس ہے، اور یہ چیز تو میرے جیب میں پیسے ہیں، جب چاہوں گا لے لوں گا، یہ حاجت میں جب چاہوں گا اپنے پیسوں سے پوری کر لوں گا۔ یہ جو ہماری سوچ ہے یہ غلط سوچ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ میرے پاس ہے، مجھے اللہ کی حاجت کیا اللہ سے مانگنے کی، لیکن جس اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ جب چاہے ضائع بھی کر سکتا ہے نا، وہ جب چاہے آپ سے چھین بھی سکتا ہے، وہ جب چاہے آپ کو کنگال و برباد کر سکتا ہے۔ اور یہ دنیا اور زمانے میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو بندہ ہر حال میں اپنے آپ کو حاجت مند، ضرورت مند سمجھتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے، مانگنے کی عادت اپنے اندر ڈال لے۔ مسجد میں ہو تو اللہ سے مانگے، دکان میں ہو تو اللہ سے مانگے، چلتا رہتا ہو اور کوئی ضرورت اسے یاد آ جائے کہ میری فلاں ضرورت ہے، اس وقت دل میں بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ میری یہ حاجت پوری فرما، میری یہ ضرورت پوری فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مثال بیان فرمائی، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ایک شخص ایسا تھا کہ اسے اللہ رب العالمین نے عیش و عشرت کی ساری چیزیں دے رکھی تھی، اور قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جس زمانے میں وہ شخص تھا اس زمانے کی مٹیریلزم اور دنیاوی حاجات، دنیاوی عیش و عشرت کی ساری چیزیں اللہ نے اسے دے رکھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے 2 باغ عطا کر رکھے تھے۔ اس زمانے میں کسی کے پاس باغ کا ہونا، اور وہ بھی انگوروں کا باغ ہو، اور پھر وہ باغ ایسا تھا کہ اس کے درمیان میں کھیتی تھی، اور پھر اس باغ کے کنارے کنارے سے اللہ تعالیٰ نے نہر کو جاری فرمایا تھا، نہر کا پانی موجود ہے، باغ کے درمیان کھیتی موجود ہے، انگوروں کا باغ ہے، پھل اور میوے اس پر لدے ہوئے ہیں، ساری سہولیات اس کے پاس ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسے یہ سب کچھ میں نے دے رکھا تھا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ وہ جب اپنے باغ میں داخل ہوتا تو وہ فریب میں آ جاتا، دنیا کے دھوکے میں آ جاتا، اور اپنے آپ سے کہتا، اور کہتا کیا بلکہ اپنی جان پر ظلم کرتا، اور وہ ظلم یہ تھا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا،
میرے پاس اتنا مال، میرے پاس آدمی اتنے، میری ہی سب کچھ ہے، اور اس نے ساری کامیابی کا اسٹینڈرڈ یہ بنا رکھا تھا کہ آج دنیا میں لگنے والی جتنی چیزیں ہیں سب میرے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آن کے آن میں اس کے سارے باغات کو، ساری کھیتی کو، سب کو آنن پانن ختم کر دیا، ایک طوفان بھیج کر کے، ایک آفت بھیج کر کے، ایک بلا بھیج کر کے۔ اور اس زمانے میں تو انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ساتھ کیا۔ اب اس دنیا میں آپ دیکھ لو کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں کہیں بھی زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی بھی قسم کی آسمانی آفت اور بلا آ جائے، چند منٹوں میں وہ تمام ویڈیوز، تمام آن لائن سے ہمارے پاس وہ چیزیں آ جاتی ہیں، پھر بھی بندہ عبرت حاصل نہیں کرتا اس سے۔ یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مجھ سے مستغنی کبھی مت ہونا، مجھ سے کبھی بے نیاز مت ہو جانا۔ بے نیاز صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد میں ہے نا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تم کو اللہ نے کروڑوں دے رکھا ہے تو کبھی یہ مت سوچنا کہ میں بے نیاز ہوں۔ تم کو اللہ نے لاکھوں دے رکھا ہے تو کبھی یہ مت سوچنا کہ اب مجھے حاجت نہیں ہے۔ ہر آن ہر لمحہ ہم حاجت مند ہیں، اور ہمیشہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتائی کہ مجھ تک پہنچنے کا ایک راستہ بندے کے پاس آسان یہ ہے کہ اس بندے کو مجھ سے ہر حال میں مانگنا آ جائے، ربط اللہ سے ہو جائے کہ بھائی اللہ سے مانگ لینا ہے، اللہ سے مانگ لینا۔ اب اللہ جو آپ نے مانگا کتنا دے گا؟ جو چیز آپ نے مانگا وہی دے گا، جو چیز آپ نے مانگا اس سے اچھی چیز دے گا، جو چیز آپ نے مانگا اس سے کمتر چیز دے گا۔ یہ فیصلہ اللہ کا، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے نعمتیں، وہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں گن سکتے، اور ہر آن ہر لمحہ بندہ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک بہت بڑے نیک ولی بندہ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی گلستان کے نام سے، جو عالموں کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے مقدمے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ میں کس طریقے سے غربت کا زمانہ تھا، اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ اتنی بے بسی ہے کہ میرے پیروں میں چپل نہیں ہے۔ یعنی غربت کا عالم یہ ہے کہ پیروں میں چپل نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں یہ بات من ہی من میں اللہ سے کہہ رہے تھے، اور باہر نکلے تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کو سامنے کھڑا کر دیا کہ اے سعدی، تمہارے پاس چپل نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو دیکھو اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ لیکن مانگنا اللہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو ایک چیز یہ کہ ہر آن ہر لمحہ اللہ سے مانگنا آ جائے، اور دوسری چیز ہر چیز پر اللہ سے شکر کرنا آ جائے، بندہ کبھی ناشکرا نہ ہو، ہمیشہ ہر آن۔ کیوں؟ نعمتیں میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو ڈبا رکھا۔ کتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیٹھ کر انہوں نے اس حکایت کو لکھا ہے
کہنے لگے کہ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم کیسے ادا کر پائیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے انہیں سانس عطا فرمائی ہے، اور یہ سانس ایک مرتبہ ہم لیتے ہیں، کھینچتے ہیں، اور ایک مرتبہ باہر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سانس لینا ایک نعمت ہے، اس سانس کو باہر کرنا یہ نعمت ہے۔ سانس اگر اندر نہیں لے پاتے ہیں تو موت ہو جاتی ہے، سانس کھینچ تو لیا، اگر باہر چھوڑ نہیں پاتے ہیں تو موت آ جائے گی۔ سانس لینا نعمت، سانس چھوڑنا نعمت، ایک نعمت اس کے شکریہ میں اگر ہم کم از کم ایک جملہ کہیں الحمدللہ، تو کہتے کہتے جب تک ہم دوسری سانس لینے لگیں گے تو یہ شکر کیسے ادا ہوگا؟ یقیناً اللہ کی نعمتوں کا شکر ہم ادا کرنا چاہیں تو حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ تو کروں گا ہی، لیکن شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر سے عذاب کو بھی ختم کر دوں گا، تمہارے اوپر آنے والی سزا کو بھی ٹال دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو۔ ایمان اور شکر یہ دو چیزیں ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں عذاب دے کے تمہیں کیا کروں گا۔ پتا چلا اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر کوئی سزا اللہ دینا بھی چاہیں گے تو اللہ ٹال دیتے ہیں بندے کے اوپر سے۔ تو اس لیے اللہ کے کا شکر ادا کرنے کا یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہر چیز میں، ہر آن، ہر لمحہ نعمت چھوٹی ملی تو بھی اللہ کا شکر، نعمت بڑی مل گئی تو بھی اللہ کا شکر۔ اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی، اللہ کا شکر ہے۔ گھر پہنچے، اپنے گھر والوں کو صحت مند دیکھا، اچھے حال میں دیکھا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کاروبار کرنے لگے، اللہ نے جو بھی نعمت دی، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ نعمت ہے، صحت ہے، جو بھی اللہ نے دولت دی اس پر اللہ کا شکر جب یہ بندہ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس بندے کو عذاب کیا دوں گا۔ تو اللہ تک پہنچنے کا سہل راستہ کہ بندہ اللہ کے شکر کرنے کی اس کے اندر عادت پڑ جائے، شکر ادا کرنے لگ جائے۔ آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے جب ابلیس کو جنت سے نکال پھینکا، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا چلو جنت سے نکل۔ تو اس دشمنی میں اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، تو میں آدم کی اولاد کو اتنا بہکاؤں گا کہ ہر طرف سے اس کو بہکاؤں گا۔ قرآن میں بیان کیا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان نے کہا یہ بات اللہ سے کہ میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف سے آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اور جب شیطان بہکائے گا تو اس کا نتیجہ کیا؟ نتیجہ شیطان نے بیان کیا کہ اللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر اولاد آدم یعنی ہم سب، اکثر لوگ تیرے ناشکرے ہو جائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ناشکرا بننا یہ شیطان کے بہکانے کا نتیجہ ہے کہ جب بندہ ناشکرا ہو جائے تو سمجھ لو شیطان کا حملہ ہے، اور اس حملے کا اثر یہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ جو بندہ بھی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا نہیں ہے، تو سمجھ لینا کہ شیطان کا حملہ اس پر ہو چکا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ ناشکری کا شکار ہے۔
اس لیے ناشکرا نہیں بننا چاہیے. یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے کہ بندہ شکر گزار ہو جائے. جو بھی اللہ نے دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اس پر راضی رہنا اور شکریہ ادا کرتے رہنا. بھائی کیا حال ہے؟ حال اپنا جو کچھ بھی ہے، لیکن سامنے والے نے جب پوچھا کیا حال ہے تو تمہیں کہنا ہے الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں، اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے. حالات آپ کی کیسے بھی ہوں وہ اللہ سے کہنا ہے، لیکن سامنے والے سے کہنا ہے الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں، بہت اچھا. یہ ہر بندے کو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، کیسا بھی ہو، سب کو یہ اپنے زبان سے شکر کرنے والا بن جانا چاہیے. کہتے ہیں جس کو شکر کرنے والی زبان مل گئی، صبر کرنے والا دل مل گیا، اللہ نے دنیا کی عظیم نعمتیں اس کو دی. تو اللہ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے. بس مانگتے رہو اللہ سے، جو بھی مانگنا ہے مانگو، دنیا مانگو، آخرت مانگو، ضروریات مانگو. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا ایک تسمہ ٹوٹ گیا، وہ بھی اللہ سے مانگو. ضرورت ہے اللہ مجھے جوتے کی ضرورت ہے، مجھے فلاں حاجت ہے، فلاں ہے، اللہ مجھے عطا فرما. یہ مانگنے کی عادت ہو جائے اور ہر لمحہ جب مانگو گے تو اللہ تعالیٰ سے ربط مضبوط رہے گا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ سے ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہو گے کہ بھائی یہ بندہ مجھ سے ہی مانگتا اور ہمیشہ مانگتا ہے. یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ. اور دوسری چیز شکر کرنا ہے، کیونکہ ناشکری شیطان کا حملہ ہے، ناشکری نافرمانی ہے. شکر گزار ہونا اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں، چاہے چھوٹی نعمت ہے بڑی نعمت ہے، شکر گزار ہونا یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، کامیابی کی ایک منزل ہے. حالات کیسے بھی بن جائے، شکر کرنے والا اگر بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان شکر کے بدلے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آج دنیا میں حالات، ماحول جیسا بھی ہو، اگر بندہ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے ربط رکھتا ہے، اسے بھولتا نہیں ہے، ہمیشہ اسے یاد رکھتا ہے، آسانی میں ہو، آرائش میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی بھی حال میں اگر وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے تو وہ پریشانی کے دن کٹیں گے، آسانیاں اس کے پاس آئیں گی، راحتیں اسے ملیں گی. اللہ تعالیٰ قدرت کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے کہ مجھے کبھی کسی کو کیا دینا ہے، کسی کو کیا نہیں دینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک آدمی نے اپنے جسم کو ریت میں چھپا رکھا تھا، اپنے جسم کو ریت سے ڈھانک رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا، کہنے لگے کتنا ضرورت مند بندہ ہے، ہمیں اور آپ کو بھی ترس آئے گا کہ کپڑا بھی نہیں ہے کہ وہ تن ڈھانک لے، ریت سے اپنے بدن کو چھپا رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، ہر آن ہر لمحہ آن لائن رہتے تھے. فوراً بات شروع کر دی اللہ سے کہ اللہ یہ بہت ضرورت مند ہے، اسے دولت عطا فرما. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم نہیں جانتے. کہا اللہ لیکن پھر بھی ضرورت مند بہت ہے، دے دے اسے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ تمہارا اصرار ہے، دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے دولت عطا فرمائی، راحت عطا فرمائی. اب وہ جو دولت اس کے پاس ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور سرکش ایسا بنا
کہ ہر آئے دن مرڈر کرنے والا بن گیا. طاقت آ گئی, قوت آ گئی, اب وہ لوگوں کو مارتا پھر رہا ہے. اپنے طاقت کے بلبوتے پر تکبر, اتنا غرور کہ ہر ایک انسان کو ڈراتا پھر رہا ہے, ہر ایک پر ظلم کر رہا ہے. گلی بستی کے لوگ پریشان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اسی بستی سے, تو دیکھا کہ بستی والوں نے اسے پکڑ رکھا ہے اور اسے خوب مار رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کون ہے یہ, دیکھا تو وہی شخص جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے. بستی والے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ, یہ بڑا ظالم ہے, کتنے لوگوں کا اس نے مرڈر کر دیا, کتنے لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا, ہر آئے دن یہ مار دھاڑ کرتا, بہت ظلم ڈھاتا ہے. بستی والے اس کے ظلم سے تنگ آ کر آج سب مل کے اس کو مار رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ, یقیناً بندوں کے حالات تو ہی جانتا ہے, یہ اس کی حکمت ہے. ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی فلاں کے اوپر بڑا ترس آ رہا ہے, نہیں, یہ اللہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے, کس کو نہیں دینا ہے, کس کو کتنا دینا ہے. یہ حکیم بھی ہے نا اللہ کا, اللہ کی ایک صفت حکیم بھی ہے, حکمت سے بھرا, ہر کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے, حکیم بھی ہے وہ. اس بنیاد پر اپنی حاجات اللہ تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے, لیکن ناشکری کبھی زبان پہ نہیں آنا چاہیے. جتنا اللہ نے دیا شکر کرنے والا, اگر کسی کو شکر کرنے والی زبان مل گئی تو سمجھ لو کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل گیا, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو, اور وہ سہل راستہ یہ ہے مانگنے کی عادت اور شکر کرنے کی عادت. بس یہ دو عادتیں اگر بندے کے اندر پڑ گئی تو اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ ہوگا. اس لیے میرے بھائی, شعبان المعظم کا یہ دوسرا جمعہ آ چکا ہے, بڑی خیر و برکت کے دن چل رہے. اللہ نے اپنی رحمت کو اس مہینے میں وسیع کر رکھا ہے. یہ مہینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے اس مہینے کی, اور جس طرح اللہ کے پیارے نبی نے رجب کے مہینے میں دعا مانگی, اس مہینے کے لیے بھی دعا ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما. پیارے نبی کی دعا ہے, اس لیے اپنے لیے, اولاد کے لیے, گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, رشتہ دار کے لیے, اعزاء اقارب کے لیے, کاروبار کے لیے, صحت کے لیے, سب کے لیے خوب اللہ سے مانگنا چاہیے. اپنی ہر حاجت کو رات و دن اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے, تاکہ اللہ تعالی ہماری جو بھی ہمارے لیے لائق ہے وہ چیزیں اللہ ہمیں عطا فرمائے. یقیناً اللہ ہمیں ہمارے حق سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. ہم مستحق نہیں ہیں اتنی نعمتوں کے, لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے. لیکن ہر حال میں ہمیں اللہ سے مانگتے رہنے کی عادت پڑنا چاہیے. اسی لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو آنے والی ہے, شب برات کی رات, جو 3 تاریخ کو آئے گی. انشاءاللہ رات میں مختصر سی بات اور دعا بھی ہوگی اللہ کے سامنے, حاجات و فریاد رکھی جائیں گی. لیکن یہ دن بڑے خیر و برکت کے ہیں, اس بنیاد پر ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے. ہماری جو بھی حاجات ہیں جس کی ہمیں سخت اشد ضرورت ہے, اللہ کے سامنے رکھ کر فریاد کرنا چاہیے, مانگنا چاہیے. تو بہرحال یہ مہینے اور رمضان سے ہمیں ملانے والے ہیں, اور خیر و برکت کے ایام چل رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں عبادت کرتے تھے, کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اس مہینے کے علاوہ اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے کسی اور مہینے میں. تو اندازہ کر لو یہ باتیں تھیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم کہاں دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں, کس دنیا کی چیزوں نے ہمیں مشغول رکھا. تھوڑا سا وقت نکال کر ہمیں اپنی زندگی کے لیے, اپنے لائف کو بنانے کے لیے
دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ہمیں اللہ سے خوب مانگنا چاہیے اور مانگنے کی عادت ڈالنا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی سے ہم دعا بھی کرتے رہیں اور نیکیوں کے کام کرتے رہیں, اعمال حسنہ کرتے رہیں, برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ اللہ کی رحمت وسیع ہو, اللہ کی برکت رحمت ہمارے اوپر اترے. اس وجہ سے ہر غلط کام, نافرمانیوں کے کام, برے کام چھوڑ دیں اور اچھے کام, اچھے اعمال اس کی کرنے کی خوب کثرت سے عادت ڈالیں. تو بہرحال ایک تو یہ باتیں ہیں. ایک اعلان یہ ہے کہ بھائی ہمارے مکتب کا جلسہ انشاءاللہ کل بروز سنیچر بعد نماز مغرب مسجد کے اوپر والے حصے میں اس کے اوپر انشاءاللہ طے کیا گیا ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس جلسے میں آپ سبھی حضرات شرکت فرمائیں. اور اگلی ایک گزارش یہ ہے کہ خالی جیب نہ آئے. جس کے پاس جو ہے, جو بھی بچے آپ کے سامنے پروگرام پیش کریں گے, کوئی تلاوت کرے گا, کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نعت شریف پڑھے گا, اور کوئی آپ کو کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں کرے گا, کچھ نماز کی باتیں ہوں گی, دین کی بنیادی موٹی موٹی باتیں ہوں گی جسے آپ سنیں گے. ان بچوں کا سننا آپ کو پسند آ جائے تو آپ اس بچے کو کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے 5-10 روپیہ نہ صحیح ضرور اس کی ہمت حوصلہ افزائی کریں. یہ بچوں کی حوصلہ افزائی یہ بھی دین کی ایک خدمت ہے اور دین کا ایک تعاون ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ ہر نیکی کے کام میں تعاون کرنا چاہیے. تو یہ تو دین کی بڑی خدمت ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بھائی ہم ضرور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. اور انشاءاللہ کل سبھی حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے, دنیا میں اوقات بہت ملتے رہیں گے, کام کرنے کے بہت دن آئیں گے, لیکن یہ ایسے قیمتی مجلس محفلیں ضرور اٹینڈ کریں. ضرور بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر مسجد کے اوپر مغرب کے بعد فوراً انشاءاللہ یہ جلسہ شروع ہوگا اور سبھی حضرات ضرور پہنچ کر بہت بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. تو انشاءاللہ یہ سبھی حضرات شرکت فرمائیں گے. اور کل اتوار کے روز شرولی مدرسے میں جلسہ ہے اور وہاں پہ بھی سبھی حضرات پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق